صرف ایک منٹ. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے وقت کا بڑا حصہ یا تو ماضی کی خوشگوار یادوں میں گزار دیتے ہیں، آہیں بھرتے رہتے ہیں گزرے ہوئے وقت کے بارے میں، اور ورنہ آنے والے وقت کے بارے میں امید اور وہم کا شکار رہتے ہیں. ہم لوگ لمحے موجود میں زندہ نہیں رہتے ہیں، یا تو ہمارے پاس ماضی ہے یا مستقبل، حال سے ہم لطف اندوز نہیں ہو پاتے ہیں. آخر ایسا کیوں ہے؟ سارا بچپن ہم گزار دیتے ہیں کہ کسی صورت سے ہم جوان ہو جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں اور زندگی کا لطف لیں، اور جب جوانی آتی ہے تو پھر ہم بچپن ہی کو یاد کرتے رہ جاتے ہیں. اسی طریقے سے ایک وقت ایسا آتا ہے جب جوانی گزر جاتی ہے تو پھر ہم یہ سوچ سوچ کے آہیں بھرتے ہیں کہ جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی، اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا. بڑھاپا ایک اٹل حقیقت ہے، زندگی کا ایک اہم موڑ ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے بہتر یہ ہوگا کہ ہم کیوں نہ اپنے حال میں زندہ رہنا اور اپنے حال سے لطف اندوز ہونا سیکھ جائیں. شیخ سعدی کی ایک حکایت ہے. آپ لکھتے ہیں، جوانی کی مستی بڑھاپے میں تلاش نہ کر. انہوں نے حکایت یہ بیان کی کہ ایک جوان بہت چست، پاکیزہ کردار، ہنسمکھ فطرت اور شیریں زبان تھا. وہ ہماری محفل عیش کوشی میں اکثر آیا کرتا تھا. اسے اس وقت کوئی غم نہ تھا اور نہ پریشانی لاحق تھی. اس کے چہرے پر ہر وقت ہنسی یا مسکراہٹ رہا کرتی تھی. ایک زمانہ گزر گیا، اس سے میری ملاقات نہ ہوئی. مدت دراز بعد اتفاقاً اس سے میری ملاقات ہو گئی. اس نے اب شادی کر لی تھی، بچے ہو گئے تھے. اس کے چہرے اور مزاج سے خوشی کی جڑ کٹ گئی. اس کا گلاب سا چہرہ مرجھا گیا. میں نے اس سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگا، بچے ہو گئے ہیں، میری جوانی گئی اور یہ حال ہو گیا ہے. سچ ہے کہ اب بچپن گیا اور بڑھاپے نے زلفوں کے رنگ کو بھی پلٹ دیا. زمانے کی تبدیلی میرے ڈرانے کو کافی ہو گئی ہے. جب سے بوڑھا ہوا ہوں، بچپن کی سوچ، کھیل کود اور جوانی کا مذاق غائب سا ہو گئے ہیں. کسی صاحب دل نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جوانی کی مستی بڑھاپے میں نہ تلاش کر، کیونکہ ندی میں بہتا پانی واپس نہیں چلتا. جب کھیتی کٹنے کا وقت آ جائے، اس وقت وہ کھیت نئے سبزے کی طرح لہلہاتا نہیں ہے. الغرض جوانی کا زمانہ گزر گیا، ہائے افسوس وہ دل کو روشن کرنے والا زمانہ گزر گیا. شیر جیسی قوت میرے بدن سے نکل گئی. اب میں چیتے کی طرح پنیر پر بھی راضی ہوں. مجھے یاد ہے کہ ایک بڑھیا نے بال سیاہ کیے تو میں نے اس سے کہا کہ اے بڑی اماں، مانا کہ تو نے بڑی ہوشیاری سے اپنے بال سیاہ کر لیے ہیں، لیکن اس ٹیڑھی کمر کا کیا کرے گی؟ یہ واقعہ سنانے کے بعد شیخ سعدی زندگی کا ایک درس دیتے ہیں، جسے وہ درس حیات کا نام دیتے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ جوانی کا زمانہ بڑا رنگین ہوتا ہے. بیاہ شادی اور پھر بچے جوانی کے حال کو مکدر کر دیتے ہیں. جوانی ڈھل جائے تو آدمی کو بچپن کی علامات بدل لینی لازم ہو جاتی ہیں. جوانی کی مستی کو بڑھاپے میں تلاش کرنا ایک احمقانہ عمل ہے. آپ لکھتے ہیں کہ گیا وقت اور بہتا پانی واپس لوٹائے نہیں جا سکتے ہیں. شیخ سعدی کا کہنا ہے کہ جوانی ڈھل جائے تو افسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہتر سوچ سے سوچ کا رخ بدلنا چاہیے. جب بال سفید ہو جائیں تو سیاہ کر کے جوان بننا احمقانہ حرکت ہے اور بے وقوفی کی علامت ہے. مجرد زندگی حلاوتوں کے مزے والی اور ازدواجی زندگی رنج و غم اور مسائل والی ہوتی ہے.
مکاری سے روپ بدل سکتے ہو، اصل حال کو کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ انسان کو عمر اور حالات کے مطابق اپنی طبع میں تبدیلی لانی چاہیے۔ بیاہ شادی، بال بچے، مالی مشکلات اور برادری کے مسائل اور معاشرتی زندگی کی دوڑ ایسے عوامل ہیں جو بندے کا حال و قال بدل دیتے ہیں۔ تو شیخ سعدی کی حکایت آپ نے سنی کہ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وہ جوانی کے مزے بڑھاپے میں نہیں مل سکتے، اور بڑھاپا جب آتا ہے تو پھر جاتا نہیں ہے۔ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ نہ دے بالوں کو رنگ کے، کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ وقت نہیں آ سکتا۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر زندگی کا لطف لینا ہے تو صرف لمحے موجود میں زندہ رہیں، لمحے موجود کا لطف اٹھائیں، بھول جائیں ماضی کی باتوں کو، ماضی تو گزر گیا سو گزر گیا، اور پریشان مت ہوں آنے والے وقت کے بارے میں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ تو آ کے رہنا ہے۔ لطف لینا سیکھیں، اپنے بڑھاپے سے بھی لطف لینا سیکھیں، اور کبھی بھی آپ اس سے مایوسی کا شکار نہ ہوں۔ یا چاہتا ہوں اللہ حافظ۔